ایک امیزنگ سبحان اللہ حدیث ہے, اس کو حدیث کو یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں کیا. جب انسان کہتا ہے نا اللہ اکبر, اور چاہے وہ گناہ کر کے بھی آیا, چاہے وہ جتنی مرضی جو ہے نا اپنے نفس پہ ظلم کر کے آیا ہے, اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی. شیخ پتہ ہے اگر انسان پھسلے نا کبھی, اور پھر اس کے بعد جب 2 رکعتیں پڑھے, اور پھسلنے کے فوراً بعد الحمدللہ رب العالمین, اور پھر امیجن کرے رب کہہ رہا ہے حمدنی عبدی, بندہ کہتا ہے یار اب تو کتنی عزتوں والا اور کتنی بخششوں والا ہے, میں اتنا گناہگار اور ساکا, میں نے گناہ کر کے آیا ہوں, اور تو پھر ہی مجھے کہہ رہا ہے کہ حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. یہ انسان کو نا ایسے بالکل بندہ ڈوب جائے پانی میں. صحیح بات. اور پھر انسان پڑھتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر انسان کہتا ہے مجد مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری تمجید, کبریائی, بڑائی بیان کی. پھر ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سألت, یہ میرے بندے کے بیچ میں ہے, اس کے بعد جو سوال کرے گا جو سوال کا ملے گا. پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, صراط اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. ہم میں سے کتنوں نے احادیث یہ پڑھی ہیں اور ہمیں یہ حفظ اور یاد ہے کہ میرے رب اس ٹائم کیا کہہ رہے ہیں, پھر پاز کرنا اور امیجن کرنا کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. ہم تو جواب دینے کا موقع ہی نہیں دیتے نا. الحمدللہ رب العالمین ہمارے مالک یوم الدین, جس طرح ٹربو پہ پڑھ رہے ہیں وہ تو جواب تب ہوگا نا جب آپ آرام سکون سے پڑھیں گے, خوشبو سے پڑھیں گے, آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں جو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی, اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی, اس کے بعد جو آپ سوال کر رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, یہ سوال یہ جو آپ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے صراط مستقیم کی, یہ کتنی ویلیوبل چیز ہے. مطلب ہم لوگ اکثر اوقات نا ہدایت کو بہت ہلکا لے جاتے ہیں. آپ کے پاس دنیا کی کوئی نعمت نہ ہو اور ہدایت ہو, آپ بڑے کامیاب آدمی ہیں. آپ کے پاس دنیا کے $1 ٹریلین ہونا لیکن ہدایت نہیں ہے, تو آپ سے بڑا ناکام آدمی کوئی نہیں ہے. اور آپ مانگ تو رہے ہیں لیکن آپ ایفرٹ کتنی کر رہے ہیں. آپ کہتے رہے ہیں ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم, اور فرائض میں 4 دفعہ, اور پھر آپ ملٹی پلائی کر لیں. ہماری پھر نمازیں وہ فزیکل ایک وہ رہ گئی ہے, اس کا ہماری اچھا زندگی پہ اثر کوئی نہیں. میں ایک نا ٹپ دوں, میں نے ایک شیخ سے سنی تھی, بڑی مجھے تو اپنے لیے بڑا جیم لگا. اور یہ ایک نا اگر کوئی آپ میں سے چاہتا ہے تو اس کو غور سے سنیں. نمبر 1 ایک یہ, جو شخص چاہتا ہے کہ اپنی نماز میں خشوع لے کے آئے اور اس کو خشوع فیل ہو, وہ اپنی جنرل لائف میں خشوع لے کے آ جائے. کیونکہ نماز میں خشوع اسی انسان کو ملتا ہے جس کی زندگی میں عام طور پہ خشوع ہوتا ہے. وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے کانشیس میں گزارتا ہے کہ مجھے رب میرا دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جو اپنی زندگی جس کے حلال حرام کا معاملہ, جس کے جب اکیلے کمرے میں ہے خشوع نہیں ہے, تو he will never attain خشوع in salah, because خشوع in salah is dependent on your خشوع in daily life, and you will get it once you have خشوع in your daily life. صحیح بات. یہی تو وجہ ہے کہ ہمیں خشوع نہیں مل رہا. ہماری زندگی کیسی ہے اور ہم پھر نماز کی طرف آتے ہیں تو پھر کیا کر لیتے ہیں. اچھا دیکھیں صحابہ کا جو طرز زندگی تھا نا, اب وہاں پہ کوئی تفسیر لیکچر اور یہ اس قسم کی چیزیں نہیں تھیں. اس میں زیادہ پتہ کیا تھا, ان کی نماز ہی ان کی تفسیر سیشن ہوتا تھا. اور صحابہ کا ایک یہ معمول بھی تھا, اور مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی, کہ جب کوئی آیت بہت ہٹ ہو رہی ہے نا اس کو ریپیٹ کرتے تھے. یعنی ایک آیت جو ہے اس کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں حتیٰ کہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ آج ہمیں اس آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا. حالانکہ کچھ اور نہیں کہا, ہماری طرح نہیں کہ وہ بیٹھ کے تفسیروں کے اوپر سیشن ہو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس کا یوں مطلب بھی ہو سکتا ہے, یوں بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک آیت جس انداز میں پڑھی جا رہی ہے نا, جس انداز میں وہ پڑھی جا رہی ہے, جس انداز میں اس کی تلاوت کی جا رہی ہے اور بار بار کی جا رہی ہے, ہر سننے والے کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کا مطلب کیا تھا.